وہ یہ ہے کہ ایمان اور اس کے بعد یقین. ایک ایمان والے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پر، قرآن حکیم پر اس قدر پکا یقین ہے اور ہوتا چاہیے کہ ایک ایک لفظ اتنا معتبر، اتنا معظم، اتنا مکرم ہے ہمارے لیے کہ کسی حالت میں بھی ہمارا عمل، ہماری زبان، ہمارا کوئی ایکشن بھی اس کی مخالفت کرتا نظر نہ آئے. ایمان کی تفسیر ہے حقیقت میں ایمان اور قرآن. ایمان جو ہے وہ لفظوں میں ہے، قرآن جو ہے وہ عمل میں ہے انسان کے. حل نہیں ہے دین تو روکنے والی چیز تو ہے ہی نہیں بھائی. تو یہ تو ایک دین کا ویٹل امپورٹنٹ اور بہت زبردست حصہ ہے اللہ کا ذکر. تو یہ کیسے بند ہو جائے گا؟ یہ تو بند نہیں ہو سکتا. جہاں مسجدیں ہوں گی، جہاں مومن ہوگا وہاں اللہ کا ذکر بھی ہوگا. اللہ نے کہا قرآن کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجدوں میں ذکر کو بنا کرے. یہ ہے نہیں قرآن کہتا من نظلم، کس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ مسجدیں ہم بنا دیں اور کہتے ہیں مجلس میں ذکر نہیں ہوگا. سب سے بڑا ظالم تو آدمی ہے. سورہ بقرہ کی آیت میں 114 141 ایسی ہوئی آیت. اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا تو منع کرتا ہے. مسجد بھائی ذکر کے لیے کہتا نہیں، یہاں ذکر نہ کرے، ذکر نہیں ہو سکتا. وہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں یہ کتنا کنٹراسٹ ہے ہمارے ایمان میں اور قرآن میں. اللہ اتنا کہہ رہا ہے کہ ظالم کہہ رہا ہے اس کو، اور آگے جو پوری تشریح کی ہے کہ اتنی بڑی مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں ذکر بند کر کے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ مسجد کی رونق جو ہے حقیقت میں مسجد کی روح جو ہے وہ مجلس سے ذکر ہے. اگر مجلس کو نکال دیں تو روح نکل جاتی ہے. کہتا ہے برباد کر رہے ہیں تو مجلس کو ختم کر رہے ہیں تو اس چیز کو. خبردار اللہ نے کہا اس کی سزا بتائیے قرآن کی زبردست. دنیا میں ذلیل ہوگا، آخرت میں ذلیل ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی بات کہیں. اس وقت انسان الف کہتا ہے اللہ اللہ. کیا ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ بندہ جو سانس خارج کرتا ہے اندر سے باہر نکالتا ہے تو اس کا پورے جسم کی حیت بدل جاتی ہے اور یہ ایک پوری روحانی کیفیت کے ساتھ وہ سانس باہر نکلتا ہے. اللہ اس ایک لفظ اندر کا سانس جو ہے صرف اس سے تعلق ہے. اس کا اندر سے صفائی کرتا ہوا نکلتا ہے، انسان کے اندر سے بنائے نکالتا ہوا اور باہر نکال دیتا ہے پوری کم. لام کیا کرتا ہے؟ لام کا اس نے تجزیہ یہ ہے کہ جو لام ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو سانس اندر آتا ہے سبحان اللہ باہر سے پیوریفائڈ کرتا ہے اس سانس کو. مطلب جو غلا سکتے ہیں شیطان جتنی شیاطین ہیں جن سانسوں کے ساتھ چلتا ہے نا معاملہ، جتنی بھی خواستیں جو کچھ بھی جب وہ سانس اندر جاتا ہے تو الحمدللہ پورے ایک روحانی کیفیت کے ساتھ انسان کے اندر گھستا ہے. وہ اللہ کا ہے جو ہے وہ تو کمال درجے کی اس کی تاثیر ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں کام کر جاتی ہیں تو ہے کیا کام کرتا ہے کہ وہ پھیپھڑوں کو کنٹرول کر کے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور یہ نظام پورا دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور انسان کے اندر جو حیجان ہوتا ہے دماغ کے اندر جتنی بھی نسیں چل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ اس کے اندر ایک نیند سکون آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے دماغ. بولے سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے. تو میرے بھائیو کہ ہے میں عرض یہی کر رہا تھا کہ کیسی عمدہ چیزیں اللہ پاک نے قرآن میں عطا فرمائی. ما ہوا شفاء الرحمن المؤمنین، تو شفا ہے مومن کے لیے. آئے ہم دنیا بھاگے پھرتے ہیں جی سکون نہیں ہے جناب، فلاں نہیں ہے، مصیبتیں آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، کیسے کیسے ہم غلط کام کرتے ہیں چیزوں کے لیے، کیسے کیسے صاف کیسے کیسے خیر و حرام کام پہ ہم نکلتے ہیں، گناہ ارتکاب کرتے ہیں گناہوں کا. لیکن ذکر پہ یقین نہیں ہے میرا، ذکر پہ یقین نہیں آتا. یہاں ایک عجیب نقطہ یہ ہے کہ دنیا ہماری زندگی میں ایک دنیا ہے، سکون غذا ہے،
مطلب بیوی بچوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے تو سکون آئے گا، کاروبار معاملہ اچھا ہو تو سکون آئے گا، نوکری ہماری صحیح چلے تو سکون آئے گا، صحت ہماری صحیح ہے تو سکون آئے گا. ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے. ایک ذرائع تو بہت ہیں ہمیں پریشان کرنے کے، یعنی کہ نامحدود ذرائع ہیں جو ہمارے دماغ ہمیں پریشان کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے بیوی بچوں سے تعلق صحیح ہے لیکن باہر نوکری صحیح نہیں ہے، پھر پریشان بیٹھے آدمی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمام جتنے بھی ذرائع ہیں جو تمہیں بے سکون کرتے ہیں، جتنے اسباب ہیں جو تمہیں بے سکون کریں گے، ان ساروں کو ہم بدل کے سکون میں لگا دیں گے. اتنا بڑا چیلنج ہے. ذکر سے دکان بھی صحیح، ذکر سے بیوی بچی بھی صحیح، ذکر سے صحت بھی صحیح، ذکر سے الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ذرائع بھی انسان کو پریشانی کرنے والا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تم تو درست رہتا ہے اللہ ہر لحاظ سے. نوکری پریشانی ہے وقت ہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ اس کو اسباب پیدا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نوکری مل جائے گی، یا بے شک ملے نہ نوکری، لیکن وہ آدمی ایسے ہوگی جیسے نوکری مل گئی ہے اس کو. ایک چیز ضائع ہو گئی ہے اس کی تو ہو گئی ہے، تو قسمت میں جو مقصود تھا سب کچھ ہو گیا. لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے کیا ہوگا کہ وہ اتنا مطمئن ہوگا جیسے میرا کچھ نقصان ہی نہیں ہوا. انہیں ایسے ہی چاہیے تھا کہ جو کہ روح ہے ہر عبادت کی، تو یقین کر لینا اس بات پہ کہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے اور بزرگان دین کی برکت ہے. منع تم نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. یہ تین چیزیں بتائیں تھی حضرت. آج ہم بیٹھے ہیں نا سب چیز لیے نا بھائی، یہی لوگ ہیں کیا؟ صرف اتنی لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے ہیں. مجھے پتا ہے، مجھے کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا، مولانا کو کیسے بتایا؟ مولانا تو بیٹھتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ تو بیٹھے. یہ کون ہے؟ ہماری اللہ کی برکت، اللہ کی نعمت اور بزرگان دین کی یہ برکت ہے جس سے بیٹھا ہے. تو انسان کسی اللہ سے برکت تعلق کر لیتے ہیں نا، تعلق اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کہاں کنیکشن جا رہا ہے اس کا، یہ تعلق کیا کر رہا ہے. تو پھر جس وقت تعلق ہو جاتا ہے اس کا الحمدللہ، تو وہ اس راحت پہ اللہ اس کو ڈال دیتا ہے جو کہ اصل راہ ہوتی ہے انسان کی.